رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أصطره بالنار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ انتہائی قابل قدر معزز حامین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 اور 127 تلاوت کی گئی ہیں۔ دعا ہے کہ رب العزت آیات مبارکہ کی صحیح مفہوم بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہماری ملک کے آزادی کی 79 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اگست کی 14 تاریخ، صفر کی 30 تاریخ ہیں۔ آج پوری قوم اپنی قومی آزادی منا رہی ہے۔ یقیناً ملک اور ملت کی آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ اور جب نعمت کی قدر کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان انعامات، احسانات اور نعمتوں میں اضافے کا وعدہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم صحیح معنوں میں ملک کی آزادی کی قدر کرنے والے بنیں، بحیثیت فرض شناس شہری اپنی فرائض کے احساس کرنے والے بنیں۔ ملک جن مقاصد کے لیے آزاد کیا گیا تھا وہ مقاصد ہمیشہ پیش نظر رہی اور ان میں ہمیں کامیابی ملے۔ کسی بھی ملک کی خوشحالی کے لیے، بقا اور استحکام کے لیے 3 چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جد الانبیاء خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیوی اور بچوں کو وادی حرم میں آباد کروایا، اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت اور اولاد کے لیے چند دعائیں مانگی ہیں۔ تلاوت کردہ آیات میں اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے پہلی اور سب سے بنیادی دعا فرمائی ہے، رب کے دربار میں عرض کرنے لگتے ہیں کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے۔ تو کسی بھی ملک، کسی بھی آبادی کی سب سے بڑی بنیاد اور اساس امن و امان ہوا کرتی ہے کہ جہاں کے بسنے والے اپنی جان کے بارے میں بے فکر ہو، اپنی مال کے بارے میں بے فکر ہوں، اپنی عزت اور آبرو کے بارے میں بے فکر ہوں، تو وہ مملکت کہلاتی ہے
وہ شہر کہلاتا ہے، وہ آبادی کہلاتی ہے۔ اور جہاں امن نہ ہو وہ آبادی کا ہجوم تو ہو سکتا ہے، وہ جنگل نما ملک اور شہر تو ہو سکتا ہے، لیکن ملک اور شہر نہیں کہلاتا۔ شہر کے لیے اور ملک کے لیے سب سے بڑی بنیاد امن و امان ہوا کرتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کی ابتدا اس سے فرمائی ہے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے میرے رب میری اولاد کے لیے، میری نسل کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے میرے اس شہر کو امن والا بنا دے۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت اور اولاد کے لیے یہ مانگی ہے کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اے میرے رب میری اولاد، میرے ماننے والے، میرے ملت کے تابعداروں پر رزق کی فراوانی فرما۔ تو کسی بھی مملکت کے لیے، کسی بھی بادشاہت کے لیے، کسی سلطنت کے لیے، کسی ملک کے لیے دوسری سب سے بڑی بنیاد وہ ان کی معاشی مسائل کا بہترین حل ہوا کرتا ہے، کہ جہاں ان کی معیشت مستحکم ہو، ہر آدمی برسر روزگار ہو، ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق کما رہا ہو، ہر آدمی کی بنیادی ضروریات اس کی دہلیز پر اسے میسر ہو، تو وہ ایک بہترین آبادی اور ایک بہترین مملکت کہلاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے رب میری اولاد میں سے وہ عظیم الشان رسول بھیج دے، تعلیم اور تربیت، جہاں امن بھی ہو، جہاں معیشت بھی مستحکم ہو، لیکن تعلیم اور تربیت نہ ہو تو قوم ترقی نہیں کر سکتی، قوم نابلد کہلاتی ہے، جاہل کہلاتی ہے۔ مہذب قوموں کے لیے تعلیم اور تربیت اساس اور بنیاد اس کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری دعا فرمائے ان کے ہاں معلم کو بیچ دیں۔ اور اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی سی تفصیل کی ہے۔ نصاب تعلیم، طریقہ تعلیم، یہ بھی اللہ پاک سے مانگی ہے۔ فرمایا وہ جو معلم آئے، وہ جو رسول آئے، وہ جو سکھلانے والا آئے، وہ جو مربی اور تربیت کرنے والا آئے، ان کے فرائض کیا ہوں گے؟ فرمایا پہلا فرض یہ ہوگا یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتیں سکھائے گا۔ تعلیم کے بنیاد، تعلیم وہ کہلائے گی جس کا تعلق عرش سے ہو۔ اگر تعلیم کا تعلق عرش سے نہ ہو تو وہ ہنر کہلاتا ہے۔ وہ روزی روٹی کے حصول کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اسے تعلیم نہیں کہا جا سکتا۔ تعلیم وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 1.25 لاکھ انبیاء پر میرے رب نے آسمان اور عرش سے اتارا ہے۔ تو فرمائے اس کتاب کی آیتیں تلاوت کریں گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ مربی، وہ نبی، پیغمبر ان کو کتاب کی تعلیم دے گا۔ طریقہ تعلیم بھی بتایا، نصاب تعلیم بھی بتایا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، جتنے برے خصائل و عادتیں ہیں ان کو نکال کر ان کی جگہ اچھی عادتیں وہ بھرے گا، اچھی عادتیں اس کے اندر آئے گی۔ تو فرمایا کہ جس تعلیم سے بری عادتوں کا خاتمہ ہو اور اچھی عادتیں ملیں وہ صحیح تعلیم کہلاتی ہے۔
وہی قوموں کی آبادی کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اساس اور بنیاد کے طور پر 3 دعائیں مانگی ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا ہمیں ملک کو آزاد کیے ہوئے 78 سال گزر گئے، کیا اب تک ملک میں حقیقی امن و امان ہمیں میسر آیا؟ 78 سالوں میں کیا ہماری معیشت مستحکم ہوئی؟ کیا ہمارا نصاب تعلیم، ہمارا نظام تعلیم وہ رہا جو مدنی کائنات کے سردار امام الانبیاء لے کر آئے تھے؟ کیا وہ میرا اور آپ کا نصاب اور نظام تعلیم رہا؟ پھر سوچنا یہ ہے کہ میری آزادی مکمل ہے یا میری آزادی نامکمل ہے۔ دوسری بنیادی بات، ہماری اس آزادی کا پس منظر کیا ہے؟ ہم نے تو آزادی سمجھا ہوا ہے کہ 14 اگست کے رات 12 بجے ڈھول بجائے جائیں گے، باجے بجائے جائیں گے، رقص ہوگا، سرود ہوگا، شراب اور کباب کی مجالس ہوں گے، بس ہم کہتے ہیں یہی آزادی ہے۔ اب اس آزادی کا پس منظر کیا ہے؟ متحدہ ہندوستان بر صغیر، اس پر 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور ان 1000 سالوں میں مسلمانوں کے ساتھ بادشاہت میں، سلطنت میں، حکمرانی میں کوئی بھی شریک نہیں رہا ہے۔ بلا شرکت غیر تن تنہا مسلمانوں نے اس خطے پر تقریباً 1000 سال تک حکمرانی کی ہے۔ دشمن نے جب یہ سوچا کہ اگرچہ ان کے خلافت بڑا انعام ہے، اگرچہ ان کے حکومت بڑا انعام ہے، لیکن ان کے پاس مملکت تو ہے، ان کے پاس حکومت تو ہے، تو انگریز نے 1601 میں ایک چال چلی، اور وہ مسلمانوں کے حکومت کی بربادی کے لیے ابتدائی اینٹ تھی، مسلمانوں کو حکومت سے بے دخل کرنے کے لیے ابتدا تھی۔ انگریزوں نے مغل بادشاہوں کا جو آخری بادشاہ تھا، ان کے سامنے یہ عریضہ، یہ درخواست، یہ اجازت نامہ رکھا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہمارے کچھ تاجر آپ کے ملک میں آ کر یہاں تجارت کرے گی۔ وہ ناعاقبت اندیش حکمران سمجھ نہ سکا اور اس نے اجازت دے دی۔ اس انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز کا ایک وفد وہ ہندوستان میں آیا۔ یہ ہندوستان میں انگریز کا پہلا قدم تھا، اور وہ تجارت کی غرض سے آیا، اور اس نے تجارت شروع کی۔ تجارت کرتے کرتے تقریباً 50 سال کے اندر انہوں نے بر صغیر میں 50 بڑی بڑی کمپنیاں بنائیں، یعنی اب مسلمانوں کی معیشت انگریز کے ہاتھ میں چلی گئی۔ 16ویں صدی اپنے اختتام کو پہنچی تو انگریز صرف یہاں بر صغیر کے تجارت پر، منڈی پر قابض نہیں تھا، بلکہ 4 بڑی بڑی سلطنتوں میں گورنر بھی انگریزوں کے تھے۔ 1702 میں شاہ عبد الرحیم کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جسے دنیا امام شاہ ولی اللہ کے نام سے یاد کرتی اور جانتی ہے۔ وہ سن بلوغ کو پہنچا، اس نے تعلیم حاصل کی، اس نے ہوش سنبھالی، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ حکومت جو مسلمانوں کی میراث تھی، جو مسلمانوں کا ورثہ تھا، آدھے سے زیادہ قریب خطے پر اب انگریز حکمران بن چکا تھا۔
اس نے مغل بادشاہوں کو بھی جگانے کی کوشش کی، اپنے بر صغیر کے باہر جتنے مسلم ممالک تھے ان کے نام خطوط لکھے، ان کو جگانے اور خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے حجاز مقدس میں انہوں نے اپنے استاد سے جو احادیث پڑھی تھی اس احادیث کا درس شروع کیا۔ اس قوم کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس روحانی رشتے میں پھر سے باندھنے کی کوشش کی۔ آج بر صغیر میں کسی بھی مکتبہ فکر کا محدث جب اپنی سند بیان کرتا ہے تو یہ سند چلتا 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 امام شاہ ولی اللہ تک جائے گا۔ یہ سرا امام شاہ ولی اللہ کے نام ہے کہ جس نے بر صغیر میں سب سے پہلے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی خدمت کی۔ اس امام شاہ ولی اللہ کے ہاں 4 بچوں نے جنم لی ہے۔ ان میں سے پہلا بیٹا ہے امام شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن پاک کا سب سے پہلا فارسی ترجمہ کیا، اور یہ اس وقت عربی کے بعد کسی بھی زبان میں قرآن پاک کی سب سے پہلا ترجمہ اور سب سے پہلی تشریح اور اس کی وضاحت تھی جو کسی عجمی زبان میں کی گئی، اس لیے کہ ہندوستان کی قومی زبان، دفتری زبان اس وقت فارسی تھی۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر وہ فارسی زبان میں کی تاکہ اس خطے کے لوگ قرآن پاک سے آشنا ہو سکیں، قرآن پاک کے تعلیمات کو سمجھ سکیں۔ والد نے احادیث کی خدمت کی، بیٹے نے قرآن پاک کی خدمت کی۔ اللہ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائیں۔ اگر اس خطے میں قرآن کی خدمت ہے تو وہ بھی شاہ ولی اللہ کی خاندان کے حصے میں آئی، اور اگر حدیث کی خدمت ہے تو وہ بھی شاہ ولی اللہ کے خاندان کے حصے میں آئی۔ شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر رحمہم اللہ، ان دونوں نے پھر قرآن پاک کا سب سے پہلا اردو میں ترجمہ کیا۔ شاہ عبدالعزیز نے فارسی میں اور باقی دونوں چھوٹے بھائیوں نے اردو میں قرآن پاک کا سب سے پہلا ترجمہ کیا۔ آج جتنے ترجمے قرآن پاک کے موجود ہیں وہ ترجمے ان کے لیے بنیاد شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے تراجم ہیں۔ 17ویں صدی اپنا آدھا سفر مکمل کر چکی تھی کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ 1762 میں شاہ عبدالعزیز اپنے والد کے مسند پر بیٹھا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ چاروں طرف انگریز حکمران بن چکا ہے، مسلمان جو یہاں فاتح قوم تھی، جو یہاں حکمران قوم تھی، وہ غلام بن چکی ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان اب دار الحرب ہے اور انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ یہ انگریز کے خلاف نفرت کے لیے وہ سب سے پہلا تخم ہے، وہ سب سے پہلی بیج ہے، وہ سب سے پہلی اینٹ ہے جو اس خطے میں انگریز کے خلاف رکھی گئی، جس نے مسلمان قوم کو بیدار کیا کہ تمہارا ورثہ کیا تھا اور تم کیا بنے، تم اپنے ماضی سے کیوں کٹ گئے۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا۔ ٹیپو سلطان، اس کا والد فوج میں تھا، اس نے چند رضاکار بھرتی کیے اور اس نے انگریزوں سے باقاعدہ جہاد شروع کر لی ہندوستان کی آزادی کے لیے، اور اللہ پاک نے فتوحات سے نوازا، دشمن مقابلہ نہ کر سکا۔ آخر انگریز اپنی فطرت کے اعتبار سے عیار اور چالاک قوم ہیں، اس نے فوج کے سپہ سالار سلطان ٹیپو کے دست راست، اس کا معتمد خاص میر صادق کو خریدا اور 900 مربع میل زمین کی لالچ دے کر
اس کی غداری کی وجہ سے سلطان کو شہید کروایا گیا، اور مسلمانوں کے وہ جو بڑھتے ہوئے قدم تھے فتح کے لیے وہ رک گئے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں میں تحریک پیدا ہوئی، پھر آگے بڑھے، پھر انگریز نے اسی روش کو اپنایا اور ایک اور سپہ سالار، ایک اور معتمد خاص، اس کو خریدا میر جعفر کو، اور اس نے سراج الدولہ کو شہید کروایا۔ یوں مسلمانوں کے فتوحات کے بڑھتے ہوئے سلسلے کو بریک لگ گئی۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں شاہ عبد الغنی، شاہ عبد الغنی کے بیٹے ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، انہوں نے قافلہ تیار کیا اور چلتے چلتے وہ فتوحات کرتے کرتے پشاور، اور پشاور سے بلاکوٹ، اور بلاکوٹ میں ایک دفعہ پھر اپنوں کی غداری سے سید احمد شہید نے اپنے بدن کے ٹکڑے کروائے، اور یہ قافلہ ان کے جو چیدہ لوگ تھے وہ یہاں شہید کر دیے گئے۔ آج بھی بلاکوٹ کے پہاڑوں کے چوٹیوں پر ان کے مزارات موجود ہیں۔ ایک دفعہ پھر انگریز کے خلاف وہ جو تحریک تھی وہ رک گئی۔ کچھ عرصہ بعد 1857 میں ایک دفعہ پھر 2 محاذوں پر انگریز کے خلاف جنگیں لڑی گئی، ایک شاملی کا میدان، ایک امبالہ کے میدان پر۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، وسائل کے اعتبار سے کمزور تھے، عارضی طور پر شکست ہوئی۔ یہ مسلمان مل بیٹھے، مشورہ کیا، یہ مشاورت ہو رہی تھی۔ سالار قافلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بحفاظت ان کو یہاں سے مہاجر کروا کر مدینہ پہنچا دیا گیا۔ وہ وہاں راز و نیاز اور عاجزی اور دعاؤں میں مصروف، یہاں کا قافلہ یہاں کے دعاؤں میں مصروف کہ اللہ پاک نے سید الطائفہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی، اور خواب میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک انار کے درخت کے نیچے ایک جگہ کی نشاندہی کی کہ یہاں ایک تعلیم گاہ، ایک تعلیمی ادارہ، ایک مدرسہ قائم کر دیا جائے۔ پیارے پیغمبر کے خواب کی اس خوشخبری میں حضرت قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اور یہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند تھا۔ 1866 اس کی بنیاد چل پڑی۔ 2 محمود ہیں، ایک ہے ملا محمود قندھاری اور ایک ہے ملا محمود دیوبندی۔ ملا محمود قندھاری استاد ہیں، پڑھانے والا، ایک شاگرد ہیں، اور وہ شاگرد ہیں سید الطائفہ شیخ الہند حضرت محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا اپنے استاد سے، اور قربان جاؤں کیا تعلیم اور تربیت پائی کہ ان کے شاگردوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے استاد کس پائے کا تھا۔ حدیث کی نگہبانی کے لیے سید انور شاہ کشمیری کو تیار کیا، سیاست اور جہاد کے میدان کے لیے سید حسین احمد مدنی کی تربیت کی، دعوت و تبلیغ کے میدان کے ابیاری کے لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی، خانقاہ کی آبادی کے لیے حکیم الملت والدین شاہ اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی۔ کیا لوگ تھے! ادب اور عربیت کے لیے شیخ اعزاز علی کی تربیت کی۔ ہر ایک اپنی جگہ علم اور عرفان کا ایک چلتا ہوا دریا اور استقامت کا ایک پہاڑ نظر آیا۔ اپنے اکابر کا دیا ہوا سبق شیخ الہند نے پھر شروع کی، تحریکیں چلائی۔ سب سے بڑی تحریک ریشمی رومال کے نام سے چلائی،
اور اس کے لیے انہوں نے امام المفسرین حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی، لیکن یہاں بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے اتنی بڑی تحریک ناکام ہوئی اور شیخ الہند مالٹا کے جزیرے میں قید ہوئے۔ عجیب منظر تھا، انگریز نے فیصلہ کیا کہ یہ بوڑھا اب یہاں نہیں، مالٹا کے جزیرے میں جا کر وہاں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرے گا۔ ایک جوان اس کے پیچھے ہو کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ انگریز کہنے لگا، جوان کیا کر رہے ہو؟ یہ تو انگریز کا باغی ہے، اس پر تو حکم لگ چکا ہے، یہ تو وہاں جا کر قید تنہائی گزارے گا۔ اس نے کہا، یہ میرا مرشد ہے، یہ میرا استاد ہے، یہ میرا پیروکار ہے، میں نے حریت کا سبق اسی سے پڑھا ہے، اس بوڑھے کو خادم کی ضرورت ہے، میں حسین احمد اس کے ساتھ اپنی رضا سے قیدی بن کر جا رہا ہوں۔ یہ ملک ڈھول سے آزاد نہیں ہوا۔ میرا نوجوان 12 بجے آ کر ڈھول بجاتا ہے، سمجھتا ہے ملک آزاد ہوں گی، باجے بجاتا ہے، سمجھتا ہے ملک آزاد ہوئی ہیں۔ ذرا دیکھیے شیخ الہند کے بڑھاپے کو، اس بوڑھے نے اس اپنے بڑھاپے کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے گزارا ہے، تب جا کر مملکت وجود میں آئی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی کو داؤں پہ لگایا ہے، تب مملکت آزاد ہوئی ہے۔ شیخ الہند مالٹا کے جزیرے میں قید ہیں، انگریز سلاخیں گرم کر کے پیٹھ کو داغ رہا ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ اس تحریک سے پیچھے ہٹ جاؤ، وہ جو تم آزادی کا نام لے رہے ہو اس آزادی کے نعرے کو چھوڑ دو۔ وہ بوڑھا اپنے بدن کو پگھلا تو رہا ہے، لیکن اس نے کہا جو چنگاری قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے میرے سینے میں منتقل ہوئی، میں اپنی روحانی اولاد کے سینوں میں منتقل کرتا رہوں گا۔ ایک عرصہ بعد رہائی ملی، فوت ہوئے۔ غسل دینے والے نے جب غسل دینا شروع کیا تو حیران رہ گئے کہ شیخ الہند کے پیٹھ میں تو کہیں گوشت کا ٹکڑا تک نہیں، ساری ہڈیاں ہیں، لیکن ساری پیٹھ اور کمر داغ ہیں۔ تو سید حسین احمد مدنی سے پوچھا گیا، مدنی ذرا یہ تو بتا، تم اپنے استاد کے ساتھ وہاں جیل میں بھی تھے، قید و بند کے صعوبتیں بھی برداشت کرتے رہے، یہ پیٹھ کا معاملہ کیا ہے؟ فرمانے لگے، یہ میرا استاد کا راز تھا، اس نے مجھے کہا تھا بیٹے حسین احمد میری زندگی میں یہ راز کسی کو نہ بتانا، اس لیے میرے زندگی میں اپنی استاد کی راز رکھا، میں نے کسی کو بتائی نہیں، لیکن آج استاد روح پرواز کر گئی ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے، اب بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ سلاخوں کے نشان ہیں جو انگریز گرم کر کے شیخ الہند کے پیٹھ پر داغ لگایا کرتا تھا، یہ اس کے نشان ہے، وہ داغ کے نشان ہے۔ اور یہ جو گوشت ہیں یہ وہاں انگریز نے ان سلاخوں کی وجہ سے پگھلا دیا ہے، یہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ 19ویں صدی شروع ہوئی، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، قرآن پاک کے ایک اور مفسر ہیں مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ، 1928 میں تھانہ بھون میں شاہ اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میرے دونوں بیٹوں، مجھے آپ پر فخر ہے اور آپ سے قوم کی امیدیں وابستہ ہیں، میری چاہت یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت ہو، ایک الگ ریاست ہو۔ ہم نے ملک کو انگریز سے تو آزاد کروایا، لیکن ہندو کی دشمنی انگریز کے دشمنی سے کم نہیں ہے، ہماری ثقافت اب بھی آزاد نہیں ہوئی، ہمارے مسلمان اب بھی آزاد نہیں ہوئے، میری چاہت یہ ہے کہ اس کے لیے ایک آزاد مملکت قائم کی جائے۔ 1930 میں
شاہ اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات ڈاکٹر اقبال کے سامنے کہہ دی اور ڈاکٹر اقبال کو اس بات پر قائل کروایا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت ہونی چاہیے۔ 1937 اور 38 میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے پھر محمد علی جناح کو قائل کروایا کہ مسلمانوں کے لیے الگ مملکت ہونی چاہیے، اور پھر مزید 8-10 سال کے جدوجہد کے بعد 1947 میں یہ مملکت آزاد ہوا۔ شاہ ولی اللہ سے لے کر شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تک، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک، مولانا دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ تک، اس سلسلے کو دیکھیں، داڑھی اور پگڑی والے نے مسلمانوں کی خیرخواہی کی ہے۔ یہ نظریہ سب سے پہلے انہوں نے پیش کیا ہے، اور جب انگریز نے دیکھا کہ میری مملکت میں سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا، بر صغیر تو سونے کی چڑیا تھی، یہ میری مملکت کا سورج کس نے غروب کروایا؟ یہ سونے کا چڑیا میرے ہاتھ سے کس نے نکلوایا؟ 2 سال تجزیہ کرتے رہے، اس کے بعد رپورٹ پیش ہوا کہ یہ مسلمان اور مسلمانوں کی اقتدا رہنمائی وہ ان کے مولوی کرتے رہے، تو جب تک مسلمانوں کے مولوی موجود ہیں، علماء موجود ہیں، تب تک انگریز کا سکہ چل نہیں سکتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ 3 تجویزیں پیش کی گئی۔ سب سے پہلے مدارس کو ہندوستان سے ختم کیا جائے۔ 1601 میں جب انگریز ہندوستان میں آیا تھا، صرف دہلی میں 1000 مدارس تھے۔ دہلی ایک شہر تھا، اس شہر میں 1000 مدارس تھے۔ پھر انگریز نے ان مدارس کو ختم کرنا شروع کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے بر صغیر میں کوئی ایک مدرسہ بھی آباد نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پر انگریز نے کہا جب تک اس قوم کے پاس قرآن پاک موجود ہیں تب تک اس پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، ان کے ہاتھ سے قرآن پاک کو نکال دو۔ 3.5 لاکھ قرآن پاک کے نسخے ایک ہی وقت میں انگریز نے جلائے تھے۔ آج میرا نوجوان لباس پہنتا ہے تو انگریز کی طرح، بال بناتا ہے تو انگریز کی طرح، اپنا رہنا سہنا بناتا ہے تو انگریز کی طرح۔ اسی انگریز نے تیرے رب کے نازل کردہ قرآن پاک کے لاکھوں نسخے جلا ڈالے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ تیری زندگی میں سے قرآن نکل جائے۔ تیسرا ہدف تھا کہ مولویت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ 1863 سے لے کر 1866 تک صرف 3 سالوں میں علماء کرام کا اتنا قتل عام ہوا کہ دہلی سے لے کر پشاور تک سڑک کے دونوں جانب کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج آزادی ڈھول کے تاپ پہ مناتا ہے، باجے اور رقص اور سرور کے ساتھ مناتا ہے۔ کل حشر کے میدان میں ان لاکھوں علماء کرام کا سامنا کرے گا، کیا جواب دے گا؟ تو آپ سے پوچھیں گے کہ کیا ہماری لٹکتی ہوئی لاشیں تمہاری رقص و سرود کے لیے تھی؟ شراب کی مجلسیں آباد کرنے کے لیے تھی؟ کیا یہ ہماری زندگیاں اتنی بے قدر تھی کہ تم نے ایک رات کے ایک حصے میں صرف شراب کی ایک بوتل کے لیے، ایک گھونٹ کے لیے ہماری خون کا سودا کر لیا؟ کیا جواب دیں گے؟ ایک انگریز لکھتا ہے کہ میرے سامنے 100 علماء کو زندہ خنزیر کے چمڑے میں بند کر کے آگ میں ڈالا جاتا تھا اور ان کو زندہ جلایا کرتا تھا۔ کل وہ علماء پوچھیں گے ہمیں جو زندہ جلایا گیا
اس آزادی کے لیے جو تم منا رہے ہو، اس آزادی کے تصور پر جو تم نے تصور کیا ہے، کیا جواب دیں گے؟ صرف یہ بھی نہیں، جب ملک کا بٹوارا ہو رہا تھا تقاضا تو یہ تھا کہ ملک مسلمانوں سے چھینا گیا تھا، حکمرانی مسلمانوں سے چھینی گئی تھی، مسلمانوں کو واپس حکمران بنا دیا جاتا، یہ حکمرانی بر صغیر کی مسلمانوں کے پاس آتی، لیکن ظلم اس لیے کہ کفر ایک ملت ہیں، انگریز نے جاتے ہوئے حکمرانی مسلمانوں کے بجائے ہندو بنیے کے حوالے کر دی، ہمیں پھر مسلمانوں کو پھر حق حکمرانی سے محروم کیا۔ اور جب ہمارا بٹوارا ہوا اور ہم ہجرت کرنے پر آئے، 6 لاکھ جوانوں کی لاشیں سبزیوں کی طرح کٹ گئے۔ اس ملک کی آبادی میں، اس ملک کی آزادی میں 6 لاکھ جوانوں کی لاشیں دفن ہیں۔ آج تم جو رقص و سرور کر رہے ہو، یہ رقص و سرور یہ اس خطے پر نہیں، 6 لاکھ جوانوں کے سینوں اور لاشوں پر ہے، یہ ان کے خون کے ساتھ دغابازی اور دھوکہ ہے۔ بڑا عجیب منظر تھا جہاں بھائی اپنے بہن کو خود اٹھا کر دریا میں پھینک دیا کرتا تھا کہ میرے سامنے کم سے کم میری بہن کی عصمت دری نہ ہو۔ اپنی ماں اور اپنی بہن کو اٹھا کر مسلمان کنویں میں پھینک رہے تھے کہ میں تو ان کی حفاظت نہیں کر سکتا، ہندو اور سکھ میرے موجودگی میں مجھے کہے گا دیکھ، اور میرے سامنے ان کی عصمت دری کی جائے گی۔ لاشوں کے ٹکڑے کروائے گئے، بھائیوں کے آنکھوں کے سامنے بہنوں کی بے عزتی کروائی گئی، ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے۔ 1.5 کروڑ لوگ اپنی خاندانوں کو چھوڑ کر تنے تنہا پٹھے لباس میں اس ملک میں آئے، ہجرت کی انہوں نے۔ کوئی اپنے خاندان کا اکیلا تھا، کوئی باپ چھوڑ کر آ رہا ہے، کوئی بیٹا چھوڑ کر آ رہا ہے، کوئی بیوی چھوڑ کر آ رہا ہے، کوئی بیوی اپنی خاوند کو چھوڑ کر آ رہی ہے۔ میرے نوجوانوں، ذرا پلٹ کر دیکھو، ذرا پلٹ کر دیکھو، اپنی ماضی دیکھو، گمراہی کے کس دلدل میں پھنس گئے ہو۔ ذرا تاریخ پڑھیے، ذرا تاریخ سے اپنے آپ کو آشنا کیجئے، ذرا تاریخ سے اپنے آپ کو بلد کیجئے، کیا ہوا ہمیں، ہم کیوں بھول گئے۔ ملک حاصل کیا گیا تھا، مقاصد تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 4 مقاصد بہت بڑے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان 1000 سال تک ہماری زیر نگین، ہماری زیر حکمرانی تھا، وہاں اسلامی حکومت تھی، وہاں اسلام نافذ تھا۔ 200 سال انگریز نے حکومت کی، اپنے قانون جاری کیے، مسلمانوں نے خون کی ندیاں بہائی کہ پھر سے اسلام کا نظام نافذ ہو جائے، اور اس کے لیے ہمیں الگ خطہ چاہیے۔ یہ سب سے بڑا اور عظیم مقصد تھا، اور آواز لگائی جا رہی تھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب تم مسجد میں، آزاد مسجد میں 78-79 سال کے بعد لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے ہو۔ انہوں نے ابنیہ کے سامنے، ہندو اور انگریز اور سکھوں کے سامنے، ان کے برچوں کے سامنے، ان کے بندوق کے نالی کے سامنے یہ کہا تھا۔ دوسرا بنیادی مقصد کہ ہم سیاسی طور پر آزاد ہوں، ہم اپنے فیصلے خود کریں، ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں، ہمارے فیصلے کوئی اور نہ کریں۔ تیسرا بنیادی مقصد ہمارا تشخص، ہماری تہذیب، ہمارا رہن سہن، ہماری پہچان وہ مسلمانوں والی ہو۔ اس تہذیب کو بچانے کے لیے، اس ثقافت کو بچانے کے لیے الگ ملک کی ضرورت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہم معاشی طور پر مستحکم ہو جائیں۔ اب آئیے، 4 مقاصد تھے۔ پہلا مقصد کیا تھا؟ خلافت، اسلام، اسلامی نظام کا نفاذ۔ 79 سالوں میں اسلام نافذ ہوا۔ دوسرا مقصد یہ تھا ہم سیاسی لحاظ سے آزاد ہو،
ہمارا وزیر اعظم میرے اور آپ کے پرچی اور ووٹ سے بن کر آتا ہے یا اس کا فیصلہ کوئی اور کہیں اور ہوتا ہے؟ بتائیے. نہیں ڈرو، پرچہ نہیں ہوگا، آزادی کا دن ہے، آپ آزادی سے بولیں. اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہم اپنے خود مختاری کے ذریعے کر رہے ہیں؟ ہاں، اتنا ہوا کہ 200 سال تک ہمارا فیصلہ سرکار برطانیہ کیا کرتا تھا. ان 200 سالوں کے بعد اب ہمارا فیصلہ سرکار امریکہ کر رہا ہے. بس ہم غلام تھے، ہم غلام رہے، ہم نے آقا بدل لیا. بس اتنا سا فرق ہوا ہے. پہلا آقا برطانیہ تھا، اب آقا امریکہ بن گیا ہے. یہ ہم نے آزادی حاصل کی کہ پہلا آقا کوئی اور تھا، اب آقا کوئی اور ہے. باتیں تلخ ہیں لیکن ہے حقیقت. تیسری بات، ہماری شناخت. ہم 2 تہذیبوں کے سائے میں پل رہے ہیں، ایک ہندو کی تہذیب، ایک انگریز کی تہذیب. ہمارا رہن سہن، ہمارا لباس انگریزوں جیسا ہے. ہماری ثقافت، ہماری زندگی، غمی اور خوشی ہندو جیسا ہے. اپنے گھروں پر دیکھو، اپنے معاشرے پر نظر دکھاؤ. ہمارا لباس انگریزوں جیسا، سوچ انگریزوں جیسی، اور ہمارے غمی اور خوشی کے جو رواج ہیں وہ ہندوؤں کے ہیں. تو ہم نے ملک کیوں آزاد کیا تھا؟ ہم آزاد کیوں ہوئے تھے؟ ہماری ثقافت تو ہمارے پاس نہیں رہی، بلکہ اس وقت وہ مسلمان کم تھے، وہ مسلمان غلام تھے، لیکن ان کے پاس اپنی شناخت موجود تھی. وہ اپنے لباس میں تھے، وہ اپنے رہن سہن میں تھے. اور اب بھی ہندوستان کا مسلمان میرے یہاں کے مسلمان کے بجائے اپنے رہن سہن اور اپنے لباس کے بارے میں زیادہ مضبوط ہے. چوتھی بات، معیشت. ہم معیشت میں کیا، پہلے دن سے کاسا لیس خیرات مانگنے والے. وہاں ایک ادارے نے ہمیں جھگڑا ہوا ہے، اس کا قرضہ کم ہے اور اس قرضے پر جو سود ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے. ہمارا گھر میں پیدا ہونے والا نومولود بچہ وہ بھی مقروض پیدا ہوتا ہے. ہم نے معاشی طور پر یہ استحکام حاصل کیا ہے. آج ہم میں سے ہر آدمی ہر روز خودکشی کا سوچتا ہے کہ گھر کے اخراجات مکمل نہیں ہوتے، کیا کروں، اپنی زندگی داؤ پہ لگاؤں. ہر آدمی نفسیاتی مریض ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم معاشی لحاظ سے دیوالیہ بن چکے ہیں. تو 4 مقاصد کے لیے ہم نے ملک کو آزاد کروایا تھا، لیکن وہ 4 مقاصد ہمیں حاصل نہیں ہوئے. تو آزادی ابھی نامکمل ہیں، ابھی ڈھول نہ بجائیں، صبر کریں. جب آزادی مکمل ہو جائیں، ہم مکمل انگریز بن جائیں یا مکمل سکھ بن جائیں یا مکمل بھنیا بن جائیں، تب ڈھول بجائیں. ابھی ڈھول بجانے میں وقت ہیں. اب جلدی کر رہے ہو. یہ جو 78-79 سال آپ لوگوں نے ہم نے ڈھول بجائے، یہ ہم نے جلد بازی کی ہے. اس جلد بازی سے حقیقت پسندی کی طرف آئی ہے. ایک اور بات عرض کروں، جو قوم ہمیشہ کسی کا غلام رہتی ہے اس میں 4 خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جو قوم غلام رہتی ہے یا جو فرد غلام رہتا ہے اس میں 4 خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پہلے نمبر پر غلاموں کے پاس اپنا نظام تعلیم نہیں ہوتا. غلاموں کے پاس اپنا نظام تعلیم نہیں ہوتا. جو آقا پڑھائے گا وہ غلام پڑھے گا. فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تو بنی اسرائیل کی کتاب نہیں پڑھائی جاتی تھی. فرعون اپنا نظام تعلیم مسلط کرتا تھا اور مسلط کیا ہوا تھا. یہاں بھی دیکھیں، غلامی کا نقص یہ ہے 79 سالوں میں ہم اپنا نظام تعلیم بدل نہ سکیں، اس لیے کہ ہم غلام ہیں، اور غلامی کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر عزت اور وقار، اس کا احساس دل سے نکل جاتا ہے. غلام کیا سمجھتا ہے عزت کیا ہوتی ہے، وقار کیا ہوتا ہے. بنی اسرائیل غلام قوم تھی، وہ غلامی میں خوش تھی، وہ غلامی پر فخر کیا کرتی تھی کہ ہم فرعون کے غلام ہیں.
یہ تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے آ کر بتایا ظالمو تم آزاد ہو، یہ غلامی تو ایک توق ہے، زنجیر ہے، یہ تو ذلت ہے، اس ذلت سے باہر نکلو۔ تو جو قومیں غلام رہتی ہیں وہ اپنے عزت اور وقار کو نہیں سمجھتی ہیں، وہ اپنے عزت اور وقار کے لیے لڑتی بھی نہیں ہیں، اپنے عزت اور وقار کو حاصل بھی نہیں کرتی ہیں، ان کے پاس اپنے عزت اور وقار کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر جو قومیں غلام ہوتی ہیں وہ مالی لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کا جو کچھ کمایا ہوا ہوتا ہے ان کا نہیں، آقا کا ہوتا ہے۔ ہم IMF کے لیے کما رہے ہیں، ہم جتنا کماتے ہیں ان کے لیے کماتے ہیں، یہ بجلی یہاں جل رہی ہے لیکن طے وہ کرے گا یونٹ کتنے میں بیچنا ہے، پانی کتنا گیلن ملنا ہم نے، ہمارے ملک میں ہم نے ہی سپلائی کرنا ہے، لیکن فیصلہ ان کا چلے گا۔ تنخواہیں بڑھنی ہیں گھٹنی ہیں، فیصلہ وہ کریں گے۔ تجارت منڈی میں اشیاء کی قیمتیں اوپر نیچے ہونی ہیں، میرے اور آپ کے پاس اختیار نہیں، اختیار آقا کے پاس ہے۔ دوستو باتیں بڑی تلخ ہیں لیکن ہے حقیقت۔ اور چوتھی بات، جو قومیں غلام ہوتی ہیں وہ اندرونی لحاظ سے کمزور ہو جاتی ہیں، وہ آپس میں اختلاف اور افتراق کا شکار ہو جاتی ہیں، آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں اور دشمن ان کا تماشا کر رہا ہوتا ہے۔ آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، قومیت کے نام پر، مذہب کے نام پر، صوبائیت کے نام پر، چھوٹے چھوٹے ناموں پر لڑ رہے ہیں، آقا تماشا کر رہا ہے۔ یہ غلامی کے وہ برے اثرات ہیں جو معاشرے میں 78 سالوں میں پروان چڑھے ہیں۔ کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن کم سے کم اپنی تاریخ سے ملیے، اپنی تاریخ سے جڑیے، اپنی اولاد کو اپنی تاریخ سکھائیے۔ اور اقدار، یہ ملک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کیجیے، اپنے حصے کا ملک برباد نہیں آباد کیجیے۔ حکمران جیسا کیسا بھی ہے، نہ ہم ان کے طرفدار نہ جانبدار، نہ ہم ان کے دامن کو دھونے کی کوشش کریں گے، وہ دامن اتنا داغدار ہیں کہ ہم دریائے دجلہ اور دریائے پتہ نہیں دنیا بھر کے جتنے دریا جمع کر لے ان کے دامن کو دھو نہیں سکتے ہیں۔ یہ ملک اس ڈگر پر لایا ان کی ناکامی کی وجہ سے ہے، لیکن ملک تو ہمارا ہے نا، ملک تو ہمارا ہے، وطن تو ہمارا ہے۔ اس وقت ہم جو مسلمان ہیں، ہم جو مولوی ہیں، ہم جو دیندار ہیں، رب کعبہ کی قسم ہم حقدار ہیں کہ آزادی منائیں، رب کعبہ کی قسم ہم آزادی کے وارث ہیں۔ جو آج کل حکمران ہیں ان کے دادا اور پردادے تو انگریز کے بوٹ پالش کیا کرتے تھے، یہ ان کے کتے نہلایا کرتے تھے، یہ ان کے خنزیر چرایا کرتے تھے، ان کو کیا حق ہے کہ یہ آزادی کا نام لے؟ ان کو تو حق بھی نہیں بنتا، اور ان کو پرواہی کیا ہے؟ ان کے دادا پردادا غلام تھے، یہ بھی غلام بن جائیں۔ ان کی تو زندگیاں پوری نسل غلامی میں چلی گئی ہیں۔ کلیجہ اس لیے پٹ رہا ہے، آگ اس لیے جل رہا ہے کہ ہمارے والدین بھی آزاد، ہمارے دادا بھی آزاد، ہمارے پردادا بھی آزاد، ہم نے نسل در نسل انگریز کی مخالفت کی ہے اور لاشوں کے تحفے دیے ہیں، خون کی ندیاں بہائی ہیں، بچے یتیم کروائے ہیں، بیویاں بے بیوہ کروائی ہیں، خاندان کے خاندان لٹھوائے ہیں۔ سینے میں جلن اس لیے ہے کہ جس باغ کو، جس چمن کو ویران کیا جا رہا ہے، جس کو آگ لگایا جا رہا ہے، وہ چمن ان کا نہیں، وہ چمن میرے آباء و اجداد کا تھا، وہ میرے آباء و اجداد کا لگایا ہوا تھا۔ یہ تو میں نے چند نام بتائے، ورنہ سلسلۃ الذھب کی کڑی ہیں، پورے کڑی میں آپ کو سارے علماء ملیں گے۔ سارے علماء نے اس ملک کو، ہندوستان کو آزاد کیا، ہندوستان کے بعد پاکستان کو آزاد کیا، پاکستان کی آزادی کے بعد اس کو اسلامی آئین دیا، اور پھر آج تک اور 79 سالوں میں ایک مولوی بھی آپ کو ملک کا غدار نہیں ملے گا، اور ان کے مقابلے میں ٹائی اور پتلون میں درجن کیا سینکڑوں کیا قدم قدم پر آپ کو ملک کے غدار ملیں گے۔ لیکن ہم نے غداروں کے پیچھے نہیں، وفاداروں کے پیچھے چلنا ہے، اور ہم نے ملک کا وفادار بننا ہے۔ ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ خون کے آخری قطرے تک
ہم اس ملک کی حفاظت کریں گے، اس وطن کی حفاظت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، سنت ادا کر لیں۔